الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کل پارہ نمبر 8 پڑھ رہے تھے، جس کے آخر میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ آج ہم اگلا پارہ شروع کر رہے ہیں، قول الملأ۔ قول الملأ میں وہی واقعہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے۔ آئے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں تمہارے مذہب میں آ جاؤں؟ وہ ہم اس کو مکروہ ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی چھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، علم والا ہے، ہر چیز کا محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے میری قوم، پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موقف فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے دوسرے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف پھر گئے۔ تو اس میں لوٹنے کا مطلب وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے بھی جب ان کو دین کے دعوت دینے کا نہیں کہا گیا تھا، ان پہ نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو وہ شاید ان کے دین پر تھے، اس لیے انہوں نے آپ کے لیے بھی لوٹنے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب بھی انہیں ان لفظ میں دیا، یہ اعلیٰ درجے کے فقیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عزم سے اللہ تعالیٰ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنی طرف سے تو یہ پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ کبھی تمہارے دین اختیار نہیں کریں گے، لیکن اپنے اس عزم پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں کہ وہ اپنے ارادے میں پورے اترے، اور اگر وہ چاہے تو تمہارے دلوں کو بھی پھیر سکتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ راہ راست پر رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا دل گمراہی کی طرف نہیں پھیرتا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس قوم میں جو عذاب آیا، اس کے لیے قرآن کریم نے یہاں زلزلے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 11 میں اس کو صحیح یعنی جنگاڑ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور سورہ شعراء میں اس کو عذاب یوم الزاح کہا گیا ہے، یعنی صائبہ کے دن کا عذاب فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان لوگوں پر پہلے سخت گرمی پڑی جس سے یہ وابلے ہو گئے، پھر شہر سے ایک بادل آیا جس میں ٹھنڈی ہوا تھی، یہ لوگ گھروں سے نکل کر اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت اس بادل سے آگ برسی جسے صائبان سے تعبیر کیا گیا تھا، پھر زلزلہ آیا اور زلزلے کے ساتھ عموماً آواز بھی آئی جس سے یہ جھنجھکاڑ اٹھے۔ الذین کذبوا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تذکیر کی تھی، ان کی یہ حالت ہو گئی جسے ان کے گھروں میں کبھی بھی
نہ جہنم نے شعیب علیہ السلام کی تذکیر کی تھی، وہی خسارے میں پڑے ہوں گے۔ فتولی عنہم، اس وقت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ وما ارسلنا، اور ہم نے کس بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے عذاب سے ہلاک کیا، انہیں معاذ اللہ جلدی سے غصے میں آ کر ہلاک نہیں کر دیا، بلکہ انہیں سال تک راہ راست پر آنے کی بہت سے موقع فراہم کیے۔ اول تو پیغمبر بھیجے جو انہیں برسوں تک ہوشیار کرتے رہے، پھر شروع میں انہیں کچھ معاشی بدحالیاں یا بیماریاں وغیرہ کی مصیبت سے دوچار کیا تاکہ ان کے دلوں میں کچھ نرمی پڑ جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تنگی ترشی میں بعض اوقات حق کی بات کرتے ہیں اور حق کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجا۔ ثم بدلنا ما کانا، پھر ہم نے اس بدلے حالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہیں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعاتیں پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ وَلَوْ أَنَّنَا أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تذکیر کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے گا جس وقت وہ سوتے ہیں؟ یہاں پہ جو واقعہ ہے، اس واقعات سے اس وقت اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو متوجہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کسی کو بھی بے فکر ہو کر نہیں بیٹھا رہنا چاہیے، اور یہ بات صرف کفار مکہ ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو کسی گناہ، بدعملی یا ظلم میں مشغول ہے، اس کی ان آیت کریمہ کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے گا جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں گے؟ کیا بس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہوں گے؟ سو اللہ کی پکڑ سے محض ان کے جن کے شمت آئی گئی اور کوئی بھی بے فکر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ لفظ مکر استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں ایسے خفیہ تدبیر کرنے کے ہوتے ہیں جس کا مقصد وہ شخص نہ سمجھے جس کے خلاف وہ کارروائی کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے باوجود دنیا میں خوشحالی اور ظاہری خوشیاں عطا فرماتے ہیں جس کا مقصد انہیں ڈھیل دینا ہوتا ہے، پھر جب وہ اپنی بدعملی سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا عذاب دیتی ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، بس وہ نہ سن سکیں گے۔ تلک القریٰ، ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ وما، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکمی ہی پایا۔
ثم بعثنا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی دلائل دے کر فرعون اور اس کے امر کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھے ان مفسدوں کو کیا انجام ہوا۔ یہاں پہ اس آیت نمبر 162 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے کچھ اہم حصے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں فرعون کے ساتھ آپ کی گفتگو اور مقابلے اور اس کے غرق ہونے کی تفصیل، نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہونے کے واقعات آ رہی ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی پشت میں آتے ہیں۔ سورہ یونس میں قرآن کریم نے بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو فلسطین سے مصر بلا لیا تھا۔ اسرائیلی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد جو بنو اسرائیل کہلاتی ہے پھر وہی آباد ہو گئی تھی، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو شہری آبادی سے الگ ایک علاقہ دے دیا تھا۔ جب حضرت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، مصر میں جتنے بھی بادشاہ آتے ہیں آج تک بھی تو ان سب کو فرعون کہا جاتا ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اس کا نام تو ابھی قرآن میں کہیں پہ بھی موجود نہیں، قرآن میں اس کا نام نہیں بتایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد رفتہ رفتہ مصر کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور دوسری طرف تکبر میں آ کر انہوں نے ایک فرعون جس کا نام جدید تحقیق کے مطابق منفتحہ تھا، خدائی کا دعویٰ دار بن گیا۔ ان کے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اس کے پاس بھیجا گیا، اور پھر نبوت عطا ہوئی کے واقعات انشاءاللہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 اور سورہ قصص آیت نمبر 28 میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ مزید 35 صورتوں میں آپ کے واقعات کے مختلف حصے بیان ہیں، لیکن فرعون کے ساتھ ان کے جو واقعات پیش آئے ان کی تدبیر یہاں ہو رہی ہے سورہ اعراف میں۔ اور قرآن مجید میں جو واقعات جس انبیاء کے سب سے زیادہ ذکر کیے گئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعات ہیں، اور قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے اس پہ ذکر کیا ہے۔ اگلی آیت وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شہنشاہی ہے کہ بحث سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرو۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلائل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال ان کنت، فرعون نے کہا اگر آپ کو معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا سو وہ صاف ایک اژدہا بن گیا، اور آپ نے ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکجا سب دیکھنے والوں کے لیے روبرو بہت ہی چمکدار ہو گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دو معجزے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا راج تھا، اس لیے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے تھے کہ جادوگروں کو بھی عجز کر جائے، اور آپ کی نبوت ہر کسی کو ہر سمجھنے والے پر واضح ہو جائے۔ اور مصر میں آج کل بھی یہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو جادو کیا جاتا ہے اور جو جادو ہوتا ہے وہ مصر میں ہی ہوتا ہے۔ قال الملأ، قوم میں فرعون جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یریدو، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہر میں ہارون کاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کریں۔
اور یہاں پہ جادوگروں کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دے۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کوئی بڑا سا صلہ ملے گا۔ قالا، فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، ان سحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیں اور یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر بیعت غالب کر دی، اور ایک طرف کا بڑا جادو کھل گیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نکالنا شروع کر دیا۔ بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بیان کیا تھا سب جاتا رہا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھر گئے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر پڑے۔ یہاں پر یہ قرآن کریم نے مجہول کا صیغہ القا استعمال کیا ہے، تو فرمایا کہ جس کے لفظی معنی گر گئے نہیں بلکہ گرا دیے گئے تھے۔ ان میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے ضمیروں نے انہیں بے ساختہ سجدے کرنے پر ان کو مجبور کر دیا کہ وہ خود بخود سجدوں میں گر گئے۔ اور اوپر ترجمے میں اس پہلو کی رعایت کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں ایمان کی یہ طاقت بھی ہے کہ جو جادوگر چند لمحے پہلے اپنے مذہب کی دفاع کر رہے تھے، پھر فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ان میں یہ عظیم اصول پیدا ہو گیا کہ وہ فرعون جیسے جابر حکمران کی دھمکیوں سے بھی نہ ڈرے اور کسی خطرے سے بھی نہ ڈرے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے کا اشتیاق ظاہر کرنے لگے اور اسی وقت سجدوں میں گر گئے۔ قالوا آمنا، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون کہنے لگا تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا انا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے۔ وما، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بحث اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے ہیں؟ جب وہ ہمارے پاس آیا، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام میں نکال دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کریں۔ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم ان پر ہر طرح کا زور لگائیں گے۔ یہاں پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکیاں تو دی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جادوگروں کے ایمان کو دیکھ کر حاضرین اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو اتنی بڑی تعداد ایمان لے آئی کہ اس کے فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اور جب یہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس موقع پر فرعون کے سرداروں نے یہ بات کہی
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، رفتہ رفتہ یہ اپنی طاقت جمع کر کر آپ کے لیے ایک خطرہ بن جائیں گے۔ فرعون نے اپنی خفیہ میٹنگ رکھی اور ان کا جواب دیا کہ فوری طور پر چاہے میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، مگر اب بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے ختم کروں گا، البتہ عورتوں کو زندہ رکھوں گا، وہ ہماری خدمت کے کام آ سکیں گی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ حالات ہمارے قابو میں ہیں اور ہماری حکمت عملی ایسی ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کروں گا اور ایک نیا دور شروع کروں گا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مومنوں کو تسلی دی اور صبر سے کام لیتے رہو، یہ کہا۔ آخری انجام انشاءاللہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ قالوا، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداوار میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان پر کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا، اور یوں کہتے کیسے ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چل جائے، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، پھر ان پر تتلیاں اور گھم کا کوڑا اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ وَلَمَّا، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اور اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا، پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ ان کو پہنچانا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوری عہد شکنی کرنے لگتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں ان کے لیے ایک وقت تو ایسا آنا ہی تھا جب وہ عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے، لیکن اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے تھے ان کو ایک مدت تک کے لیے ہٹایا جاتا تھا کہ یہ لوگ چلو عذاب آنے کی وجہ سے سدھر جائیں گے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز پھر نہیں آتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر سے ہٹ جائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب ان کے اوپر سے عذاب ہٹتا تو پھر وہ اپنی حرکتیں واپس کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ یہاں پہ وہ واقعہ ہو رہا ہے فرعون کو جب اس وقت سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ یہ وہ بتا رہی ہیں کہ فرعون کو پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی پوری قوم کو غرق کر ڈالا۔ فرعون اس کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ یونس، سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں آگے آنے والا ہے۔
اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورے پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے سخت برداشت کاروائی کی، اور جو کچھ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے ان سب کو درہم برہم کر ڈالا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزارا ہو جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جسے ان کے یہ معبود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آئے تھے، اور فرعون کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں کو بھی انہوں نے صبر سے برداشت کیا تھا، جس کی تعریف قرآن نے بھی فرمائی ہے ان کے بارے میں۔ لیکن بعد میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشانیاں بھی دی اور پریشان بھی کیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اس قسم کے کچھ واقعات ان کے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سمندر سے بچایا تو یہ سمندر سے اس پار گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ کچھ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی اگر کوئی ایسا بت مل جائے تو ہم بھی اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ کیا تم لوگ بہت ہی جاہل ہو اور بہت ہی ناسمجھ قسم کے لوگ ہو۔ آگے آیت میں ہے یہ لوگ جس کام میں لگتے ہیں تباہ کیا جائیں گے، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دو، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے اس 33 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 راتوں کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظام لوگوں کے رائے پر عمل مت کرنا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ فرعون سے نجات پانے اور سمندر عبور کرنے کے بعد کچھ واقعات اس جگہ بیان نہیں ہوئے، ان کے کچھ تفصیل سورہ مائدہ آیت نمبر 20-26 میں آئی تھی، اور ان آیات کے حواشی تفصیل ضروری بیان کر دی گئی۔ اب یہاں سے 2 واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں جو وادی اور فرعون کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک مقید کر دیا گیا، کہ واقعہ سورہ مائدہ میں گزرا ہے۔ اس دوران انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ نے وعدے کے مطابق ہمیں کوئی آسمانی کتاب لا کر دی جائے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اس میں قوانین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ کوہ طور پر آ کر 30 دن رات اعتکاف کرے۔ بعد میں کسی مصلحت سے یہ مدت بڑھ کر 40 دن کر دی گئی۔ اس اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور تورات عطا فرمائی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے، میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ بس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، تجلی نے اس کے
रंग उड़ा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और गिर पड़े। जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक आपकी ज़ात बहुत मेहरबान है, आपकी जानिब में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वालों में हूँ। वो यहाँ पर ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दीदार करवाया उनके कहने पर कि एक तजल्ली दिखाई, तो वो अल्लाह ताला की तजल्ली देखकर, अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली देखकर बेहोश हो गए और उनको कोई होश नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, बेशक मैं आप पर ईमान लाने वाला हूँ और सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला का दीदार इस दुनिया में तो मुमकिन नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बात का मुज़ाहिरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कराया कि दुनिया में इंसानों को तो कुछ पहाड़ों को भी ये ताकत नहीं दी गई कि वो अल्लाह ताला की तजल्ली को बर्दाश्त कर सके। क़ाल या मूसा इन्नी, इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने पैगम्बरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुमको इम्तियाज़ दिया है, तो जो कुछ तुमको मैंने अता किया इसको लो और शुक्र करो। वकतबना लहू, और हमने चंद तहकीकों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील इनको लिख कर दी। तुम इनको पूरी ताकत से पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि इनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करे। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इनके में हुक्मों का मकाम दिखलाता हूँ। यहाँ भी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तौरात के तमाम ही अहकाम बेहतर है, इन पर अमल करना चाहिए। और ये मतलब भी हो सकता है कि जहाँ तौरात ने एक काम को जायज़ कहा हो लेकिन दूसरे काम को बेहतर या मुस्तहिब करार दिया हो, तो अल्लाह ताला का शुक्र का तकाजा ये है कि इस काम को इख्तियार कर लिया जाए जिसको इसमें बेहतर करार दिया गया है। मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरगिशिस्ता नहीं रखूँगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, जिसका इनको कोई हक हासिल नहीं, और अगर तुम निशानी देख लें तब भी वो इन पर ईमान न लाए, और अगर हिदायत का रास्ता देखे तो इसको अपने तरीके से न बताएं, और अगर गुमराही का रास्ता देख ले तो इसको अपना तरीका बना ले। ये इस सबब से है कि इन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और इन सब से गाफिल रहे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और क़यामत की पेश आने वाले को झुटलाया, इनके सब काम गर्क करके इनको वही सज़ा दी जाएगी जो कुछ ये करते हैं। वत्तख़ज़ कौम मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने ज़ेवरों का एक बछड़ा मबूद ठहरा लिया, जो कि एक कलब था जिसमें एक आवाज़ थी। क्या इन्होंने ये न देखा कि वो इनसे बात नहीं करता था और न इनको कोई राह बतलाता था, तो इसको इन्होंने मबूद करार दिया और बड़ी बेइंसाफ़ी का काम किया। यहाँ पे इस बछड़े का मुख्तसर जिक्र सूरह बकरा आयत नंबर 51 में भी गुजरा है, और इसकी मुफस्सल वाक़या सूरह ताहा आयत नंबर 88 में आने वाला है कि किस तरह सामरी जादूगर ने ये बछड़ा बनाया और बनी इसराइल को यकीन दिलाया। सुम्मा माज़ल्ला नाउज़ुबिल्लाह, तुम्हारा खुदा ये है, अस्तग़फिरुल्लाह। वलम्मा, और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए, तो कहने लगे, अगर हमारा रब हम पर रहम न करेगा और हमारे गुनाह माफ़ न करेगा तो हम बिल्कुल गिरे गुजरे हो जाएंगे। वलम्मा जा मूसा इला कौमिही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए, गुस्सा और रंज में भरे हुए थे, फरमाया कि तुमने मेरे बाद ये बड़ी बुरी निशानी की। क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तलखियाँ एक तरफ रख दी और अपने भाई का सर पकड़कर इनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी माँ जाए, इन लोगों ने मुझ पे बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझको कत्ल कर डालते, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ और मुझको इन जालिमों के जेल में मत शुमार करो।
قال رب اغفر لی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے گوسال پرستی کی، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی میں بھی پڑے گی، اور ہم افطرا بزداروں پر ایسی ہی سزا یاد کرتے ہیں۔ والذین عاملوا، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے اور پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ ولما، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرور ہوا تو انہوں نے تحقیق کی، اٹھا لیا، اور انہوں کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو تو چاہے ہدایت پر قائم رکھ۔ تو ہی تو ہے ہمارا کارساز، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب کو معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی رکھ، اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اس پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تم پر آشنا پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں، اب ہم جب سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم پر عمل کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم جب سے قرآن ہم نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پر ہم نے پڑھا، ہمیں نماز اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بار بار جب جس چیز کا حکم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں دے رہے ہیں، تو ہمیں اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، مگر ہم لوگ اس حکم پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بڑی بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طاغوت تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ان سے نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے وقت ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے ضروری ہوگا۔ اس لیے اس موقع کے مناسبت سے یہ جملہ مختصر
طور پر فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت عطا فرمائی کہ وہ بنی اسرائیل سمیت تمام انسانوں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے اور اپنی اتباع کی دعوت دیں۔ وَمِن قومی موسیٰ، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کے الگ الگ جماعتیں مقرر کر دی ہیں، اور ہم موسیٰ کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوری اس سے بارے چشمہ پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابرو کا سایہ کن کر دیا اور ان کو من و سلوہ دیا۔ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہماری کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کر دیا۔ آیت نمبر 160 تا 162 میں جن واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 to 61 میں گزر چکے ہیں۔ ان آیتوں میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان واقعات کا ذکر کیا ہے۔ وہاں پر تھوڑی ڈیٹیل سے تھے، یہاں پہ تھوڑے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ واقعات دوبارہ سے بیان کر دیے ہیں۔ آگے اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ، اور اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکتے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں کر دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت بھیج دی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ نے ان لوگوں سے اس بستی والوں کو جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھی اس وقت کو حال پہنچے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کو مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرف پر آزمائش کر رہے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بھی اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 65 to 66 میں گزرا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اس انجیل عربی زبان میں سبت کہتے ہیں، یہودیوں کے لیے اس کا مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھی۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ تو عام دنوں میں ان کے پاس مچھلیاں نہیں آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور اسی دن وہاں پر مچھلیاں آتی تھی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں پکڑتے تھے، مگر ایسے جال انہوں نے لگا رکھے تھے جن کے اندر مچھلیاں پھنس جاتی تھی، اور ان کو لوگ منع بھی کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو فرق نہیں پڑتا تھا تو لوگ ان کو کہتے تھے مت کرو اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ باز نہ آتے تھے، وہ باوجود کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے تھے، اور وہ وہاں پر جال لگا دیتے اور مچھلیاں اس میں پھنس جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نافرمانی کی سزا یہ دی کہ ان کے چہرے مسخ کر ڈالے۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے عذر کرنے کے لیے اس کے لیے شاید یہ ڈر جائے۔ فَلَمَّا، سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بجھا لیا، اس کی بری عادت سے منع کیا
ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ فلما یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا کرتے تھے اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندے بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلائی تھی کہ وہ ان پر یہود پر قیامت تک ایسی شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں قرار دی، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے، شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی نشانیاں ہوں گے، کتاب کو ان سے حاصل کیا اور اس دنیا فانی کا مال متاع کر دیا اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں۔ کیا ان سے اس کتاب کی اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف سے محض حق بات کے اور بات کی نسبت نہ کریں، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ والذین اور جو لوگ کتاب کی پابند ہیں اور نماز کی پابند ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کرے ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبہ کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور پاؤ، یاد رکھو جو احکام سے اس نے توقع کی ہے تمہیں متقی بن جاؤ۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 اور سورہ نساء آیت نمبر 154 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا رَبُّكَ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کے اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں نے تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ اس آیت میں جس عہد لینے کی بات ہو رہی ہے اس کا ذکر حدیث میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کو ایک جگہ اس طرح جمع فرمایا کہ وہ سب چونٹیوں کے برابر جسم رکھتے تھے۔ پھر ان سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ سب نے قرار کیا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا، یعنی کہ پوری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو قیامت تک انسان آنے والا ہے اس انسان تک کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، جس کا لازم مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے اور ان لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان سے اپنی اطاعت کا اقرار لے لیا تھا۔ دنیا میں ایسے حضرات بھی ہیں جن کو یہ واقعہ دنیا میں آنے کے بعد بھی یاد رہا۔ مثال حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ نے اس کا یہ ارشاد مقبول کیا ہے کہ یہ عہد مجھے ایسے یاد ہے گویا اس وقت سن رہا ہوں۔ معرف القرآن میں سورہ سواد 115 آیت میں، لیکن یہ درست ہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی انسان اس واقعے کو ایک عہد کی شکل میں وہ بھول چکے ہیں، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یاد نہ رہنے کے باوجود اپنی طبعی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ اثر آج بھی دنیا کے اکثر
نیک انسانوں میں موجود ہے کہ وہ اس کائنات کے ایک پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ مادی خواہش کے کتاب میں پھنس چکے ہیں، اپنی فطرت خراب کر چکے ہیں ان کی باتوں کو، لیکن اللہ کی عظمت اور محبت ہر انسان کی فطرت میں سمائی ہوئی ہے، اور یہ وہی وجہ ہے کہ کبھی فطرت سے دور کرنے والی چیز نہیں ہے کوئی، تو انسان حق کی طرف اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ اس کو اپنی کھوئی ہوئی پونجی اچانک مل گئی ہو۔ اور یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ہی سمجھ اور ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو بھی سمجھ اور ہدایت دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور حکم کو سمجھنے والے بنیں اور اچھے انسان، تقوی والے انسان بن سکیں، اور اچھے مومن اور اچھے انسان بنے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور حکم کو مانیں اور اسے قبول کریں۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 183۔ یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان کے غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ وَكَذَلِكَ ہم اس طرح آیت کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائے۔ وَاتْلُو اور ان لوگوں کو اس شخص کو حلال پڑھ کر سنائے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل نکل گئے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کو بدلواتے، بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچے۔ اور ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ من یہد اللہ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں جو لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ اور اچھے اچھے نام اللہ کی کے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارا کیا، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کچھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے لیے کوئی ضروری سزا ملے گی۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موقف ہدایت کرتی ہے اور اس کے موقف انصاف بھی کرتی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بدرجہ گرفت کر لیں گے، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرہ بھی جو نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات ہے پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں
بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا واقعہ کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کو ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا ہوں اور نہ کسی زور کا، مگر اتنا ہی جانتا ہوں کہ اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ تو محض ڈرانے والے اور بشارت دینے والا ہوں، اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں هو الذی خلقکم، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کر سکے۔ پھر جب میاں بیوی سے قربت حاصل کی تو اس کو حمل رہ گیا، سو وہ اس کو چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ یہاں پہ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کی بیوی سے مراد حضرت حوا علیہ السلام کو مراد لیا گیا ہے۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی ایسی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے جس نے بعد میں شرک کا راستہ اختیار کیا۔ فلما جب اللہ نے دنوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں وہ دونوں اللہ کے شرک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ان کے شرک سے اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو شرک ٹھہراتے ہو جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں، ولا اور ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں گے۔ تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذین، واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ یا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں۔ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری زر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اور تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارے تو ان سے نہ سنیں گے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ خدا پرست ہیں، جو ان کو کوئی خاطر شیطان کی طرف سے آ جاتے ہیں تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یقیناً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچ لیے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے ہیں۔
اور جب آپ کو کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم پہنچا ہے۔ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور اے شخص اپنے رب کی یاد کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام اور اہل غفلت میں سے مت ہو جانا۔ ان الذین یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدے کی ہے، قرآن کا پہلا سجدہ۔ اور یہاں پر سورہ اعراف کا اختتام ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی سورت شروع کر رہے ہیں، سورہ انفال۔ آئیں سورہ انفال کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت تقریباً 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے مضمون جنگ بدر اور اس کے واقعات اور اس کے مسائل کے متعلق ہے۔ یہ جنگ اسلام اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی تھی اور قریش مکہ کو ذلت دی تھی۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں اور مسلمانوں نے جیسے جان نثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی اس کی ہمت بھی اور ان کی ہے، ساتھ بعض ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئی اور آئندہ کے لیے وہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ آئندہ وہ یہ غلطیاں نہ کرے۔ کامیابی اور فتح نصرت کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کی بہت سے احکام بھی بیان ہوئے ہیں اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا تھا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ ہجرت کی وجہ سے تقسیم کے متعلق کچھ احکام عارضی طور پر نافذ کیے گئے ہیں۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے وراثت کے کچھ مستقل احکام دیے گئے ہیں۔ جنگ بدر میں چونکہ اس سورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں اس لیے ان کو ٹھیک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات یہی پیش نظر کرنا ضرور معلوم ہوتا ہے تاکہ اس سے متعلق آیت کو ان سے صحیح پس منظر سے سمجھ لیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کو طرح طرح کے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کو قتل کرنے کا معاذاللہ باقاعدہ منصوبہ بیان کیا جس کا ذکر اسی صورت میں آنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خطاب لکھ کر کہ تم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دے دو یا تو تم ان کو یہاں سے نکال دو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔
یہ سنیں ابو داؤد کی کتاب حدیث نمبر 304۔ انصار میں سے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے لے کر شام جاتے ہو تو تمہارے راستہ مدینہ سے قریب ہی گزرتا ہے، تو اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 39-50 کی تشریح ہے، مفہوم ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آتے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے جاتے تھے، حالانکہ اس کا منظر ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا، اور اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد اور عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا تھا۔ یہ قافلہ شام سے نفع کما کر واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان لے کر آ رہا تھا۔ 40 مسلم افراد اس میں موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے باقاعدہ سپاہیوں کو بھی بھرتی کا موقع نہیں دیا، لیکن اس لیے وقت پہ جتنے صحابہ تیار ہو سکے، ان کی تعداد 313 تھی۔ کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 60,000 تھے، اور مختصر سامان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض غیر مسلم مصنف اس واقعے پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہمارے زمانے کے بعض مسلمان مفسرین نے اس پر اعتراض مرفوع کیا ہے، دعویٰ کرنے کا کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ قافلے پر حملے کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان سے اپنے طور پر خطرے محسوس کر کے ابو جہل کے لشکر کو دعوت دی تھی، لیکن واقعے کی یہ تشریح صحیح حدیث اور قرآن ارشاد کی روشنی میں درست نہیں۔ در حقیقت یہ اعتراض اس وقت کے حالات اور اس دور کے سیاسی، دفاعی اور معاشرتی ڈھانچے سے بھی خبری پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو واقعات ہم نے اوپر بیان کیے ہیں یا آپ کو بتائے ہیں، ہم بتا چکے ہیں، ان کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ کی حالت موجود تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف چیلنج رکھا تھا بلکہ کفار کی طرف سے عملی طور پر ایک دوسرے کو جھگڑنے کا انہوں نے منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا تھا، لڑائی کرنے کا اور جنگ کرنے کا۔ دوسری، حضرت سعد بن معاذ نے پہلے سے انہیں متبع کر آئے تھے کہ ان قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تیسرے، اس دور میں شہر اور فوجی افراد کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، کسی معاشرے کے تمام بالغ مرد یعنی لڑنے والے کہلاتے تھے۔ چنانچہ قافلے کے سردار ابو سفیان کے ہاتھ میں تھے، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، اور اس کے ساتھ 40 افراد میں سے ہر ایک قریش کے ان میں سے تھا جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ قافلہ بھی اگر کامیابی سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت اور بڑھ جاتی۔ اس حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے محض الہی کرشمہ تھا، اور اس کی وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ تو اس طرح مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں پہلی جنگ ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح حاصل ہوئی تھی۔ ہم سورہ انفال شروع کرتے ہیں، اس کے اندر تمام واقعہ موجود ہے کہ کس طرح مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور کیسے ان کو کفار کے اوپر فتح فرمایا۔
آئے سورہ انفال شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنی باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذین، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کا ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھا پھر یہ وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو نماز قائم کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہی میرے اچھے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور کہیں پر زکوٰۃ دینے کا کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو جو ہم نے مال دیا، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گروہ سمجھتی تھی، وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا کہ آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانک لیا جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق ہونا ثابت کر دے اور ان کفاروں کو جڑ کاٹ دے۔ اس سے مراد یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ابو سفیان کا قافلہ ہے، اور کاٹنے سے مراد خطرہ ہے۔ قافلے میں مسلح افراد کی تعداد کل 40 تھی، لہٰذا اس پر حملہ کرنے میں کوئی بڑا خطرہ نہیں تھا، لہٰذا طبی طور پر اس پر حملہ کرنا آسان تھا، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گویا یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو کہ تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے، اور تم سے شیاطین اور وسوسوں کو دفع کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تقریباً نہاتے آدمی، بہت سارے آدمی پیش آنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ کا علاج یہ فرمایا کہ صحابہ پر نیند طاری کر دی، جس کی ایک تاثیر یہ ہوتی کہ اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی، چنانچہ وہ جنگ سے پہلی رات جی بھر کر سوئے، جس کا تازہ دم ہو گئے۔ نیز جنگ کے دوران ان میں بھی وقفے سے اونگ طاری ہوتی رہی، جس سے انہیں سکون ملتا رہا، کیونکہ صحابہ اکرام کی تعداد کم تھی اور دوسری طرف کا جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھا، تو وہ ان کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند اور سکون طاری کر دیا تاکہ وہ گھبرائے نہیں اور وہ جنگ سکون کے ساتھ اور آرام کے ساتھ کر سکے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور کو مارو۔
ذالکا یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابلہ ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرے گا جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو تو وہ ٹھیک ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے عذاب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عضو دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم وَإِنَّ اللَّهَ ایک بات تو یہ ہوئی کہ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم کام کرو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے ذریعے بھی کام نہ آئے گی کتنے زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اس سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہو۔ ولا تکونوا اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ بے شک بہترین خالق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں کہ انہیں ذرا نہیں سمجھتے۔ ولولا اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کے سینے کو توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنائے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لو جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخشش چیزوں کی طرف بتلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ واتقوا اور تم ایسی وبال سے بچو کہ جو خاص صرف ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہو جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالات کو یاد کرو جب کہ تم زمین قلیل تھے اور کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم لوگوں کو نوچ کر کھا لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہو، خیانت مت کرو اور حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔ وَاعْلَمُوا انما اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا کوئی خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ
مستحکم تعبیر کرنے والا اللہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سن باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان میں آپ کو ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کفر اور شرک کی وجہ سے مستحق تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ہم پر نازل کر دے، لیکن دو وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں نازل کر سکتا تھا۔ ایک وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نبی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ جب نبی بستی سے نکل جاتے ہیں تب عذاب آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، اس لیے آپ کی برکت سے عذاب عام اس امت پر نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان استغفار کرتے تھے، ان کی استغفار کی برکت سے عذاب رک گیا اور ان کے اوپر عذاب نہیں آیا جو اللہ تعالیٰ سے وہ عذاب مانگتے تھے یا طلب کرتے تھے۔ وَمَا لَهُمْ، اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے مطلع نہیں۔ اس سے متولی تو سو متقی ہیں، اور لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وما کانا، اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب ان کا عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون بلا شبہ، یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کفار لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ نہ پاک کو پاک سے الگ کر دے اور نہ پاک کو ایک دوسرے سے ملا دے۔ بس ان سب کو اٹکیاں ڈھیر لیں گی، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہوگا۔ اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 9 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم کل دوسرا پارہ وَعَلَمْ پارہ نمبر 10 شروع کریں گے، جس میں اس واقعہ کے آگے کنٹینیو ہو رہی ہے سورہ انفال، تو پھر ہم کل سورہ انفال کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے جو پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی، اور ہم نے جو پڑھا اس میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو بتانے میں یا اس کو سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔